نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا میں ہزاروں کتابیں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا، مگر قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو کتابوں سے اور صحیفوں سے نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی۔ یہ سب آسمانی کتابیں ہیں، یہ سب کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں۔ ان کتابوں کے ذریعے سے قوم کو ہدایت دی جاتی تھی۔ یہ سب رہنما کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ اللہ نے سب سے آخری نبی، آخری پیغمبر، جس کے بعد کوئی نبی اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اب صرف قیامت ہی آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے آخری پیغمبر کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب عطا فرمائی، جس کا نام ہے قرآن شریف، جسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے کہ حدیث شریف میں امام صاحب اپنے جمعہ کے خطبے میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب قرآن کی بات ہے۔ قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اور یہ قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقہ، کہ قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر، دنیا کی تمام کتابوں پر، دنیا کی تمام باتوں پر اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ایسی فضیلت رکھتی ہے، ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوقات۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے۔ ایک جگہ حدیث میں ہے، القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض۔ قرآن اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے
دنیا میں آسمان و زمین کے مابین جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو قرآن ہے۔ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی چیز فخر کی ہوتی ہے، میری امت کے لیے فخر کی چیز اللہ کا کلام قرآن کریم ہے۔ دنیا میں لوگ اپنی خاندان پر فخر کرتے ہیں، مال و دولت پر فخر کرتے ہیں، ذات برادری پر فخر کرتے ہیں۔ فخر کرنے کی چیز تو قرآن کریم ہے۔ جس کے دل میں قرآن ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کے گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہوں، وہ سب سے زیادہ فخر کی چیز ہے۔ یہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے۔ قرآن جتنی ہی مقدس ہے، جتنا ہی قابل عظمت ہے، اتنا ہی ہم سب سے ناقدری بھی ہو رہی ہے۔ قرآن کا تو حق یہ تھا کہ ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے، اس کو پڑھتے، اپنے سینے سے لگاتے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی تاکید کرتے، مگر قرآن جیسی مظلوم کتاب کوئی نظر نہیں آتی۔ سب کے گھر میں قرآن موجود ہے، مگر طاق پہ سجا کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا کہ کم سے کم اٹھا کے اس کی تلاوت تو کر لی جائے۔ آخر کیا بات ہے؟ کیوں قرآن کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ ہمارے دلوں میں ایمان قرآن کی وجہ سے ہے، اور قرآن کو ہم اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ گویا اس سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ موسم آتا ہے شب برات کا، رمضان کا، تب تھوڑی بہت توجہ ہوتی ہے۔ کیا یہ صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے قرآن اتارا گیا؟ شب برات میں پڑھنے کے لیے اتارا گیا؟ یا تعویذ گنڈے بنانے کے لیے قرآن اتارا گیا؟ یہ قرآن تلاوت کے لیے ہے۔ قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے تو سمجھیں گے، سمجھیں گے تو اس پر عمل کریں گے۔ قرآن کریم میں بار بار قرآن کو تلاوت کرنے کا حکم ہے، اس کی تاکید آئی ہے۔ اور بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو قرآن میں اتری، غار حرا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن کا سب سے پہلا ٹکڑا جو نازل ہوا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں نازل ہوئی، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ اقرا، پڑھیے پڑھیے۔ اقرا کا معنی ہے کہ پڑھیے۔ یہیں سے قرآن کی شروعات ہو رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے پڑھیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو طاقوں پہ سجا کے رکھے ہیں، کبھی پڑھنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں تاکید ہے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے متعلق اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا سب سے بہتر آدمی، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے۔ یہی مشغلہ اس کا ہے۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ ایسا مشغلہ ہے کہ دنیا میں اس سے اچھا آدمی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آدمی پڑھ لکھ کر اور دنیا کی سب سے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگری لے کر کے، کامیابی حاصل کر کے وہ آئے، اللہ کے حبیب کے نزدیک وہ خیرکم میں شامل نہیں ہے۔ خیرکم میں وہی آدمی ہے جو قرآن سے لو لگائے ہوئے قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے۔ اس کا یہی مشغلہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ڈگری دی ہے، حافظ
اور سکھانے والے کو کہ یہ دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہیں، تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو تم میں قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا ہے۔ یہ ڈگری وہ ڈگری ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ آپ دنیا کی کتنوں بڑی ڈگری لے لیں، ہو سکتا ہے آپ کو نوکری مل جائے اور بڑی لمبی تنخواہ ملے، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے میں نہ جانے کتنے گھوس اور کتنی رشوتیں دینی پڑتی ہیں۔ بڑی لمبی ڈگری آپ نے حاصل کی، خدا کی قسم جس دن آنکھ بند ہوگی، جس دن آنکھ بند ہوگی اس ڈگری سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو ڈگری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو ڈگری قرآن کی، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی ہے، یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور مرتے ہی یہ قرآن قبر میں نور بنے گا، میدان محشر میں نور بنے گا۔ یہ کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اپنے بچے کو قرآن حافظہ کرائے اور اس کا بچہ قرآن پڑھ لے، حافظ بن جائے، ایسے ماں باپ کو کل قیامت کے میدان میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، چمکتا ہوگا۔ لوگ دیکھ کر کے سوچیں گے، پوچھیں گے یہ کون ہے؟ پتہ لگے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرایا تھا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اور دوسری حدیث ہے، جس نے قرآن کو حفظ کیا، اہتمام سے پڑھا، پھر اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن پہ عمل کیا، حافظ ہو کر قرآن پر عمل کیا، اس کی زندگی قرآن پر گزری ہے، ایسا شخص جب مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں حاضر ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کے لیے 11 پاسپورٹ عطا فرمائیں گے۔ 11 پاسپورٹ اس کو ملے گا۔ ایک پاسپورٹ تو اس کے لیے خود ہوگا کہ وہ اس سے جنت میں داخل ہوگا، اور 10 اس کو الگ سے ملے گا، جس کو چاہے گا وہ پاسپورٹ دے کر کے اس کو جنت میں داخل کرائے گا۔ یعنی حافظ قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور 10 آدمیوں کے سلسلے میں اب جس کا تعلق حافظ قرآن سے ہو، جس نے دنیا میں حافظ قرآن کی قدر کی ہے، جس نے قرآن کی عظمت کا لحاظ کیا ہے، قرآن سے تعلق جوڑا ہے اور حافظ قرآن سے تعلق جوڑا ہے، ایسے لوگ کل قیامت میں حافظ قرآن ایسے لوگوں کو چنیں گے کہ کسی گناہ کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے تو حافظ قرآن اٹھے گا اور اپنے اسی 10 سفارش نامے کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو بخشوائے گا اور جنت میں داخل کرائے گا۔ اب بتائیے کہ جس کے گھر میں 1 2 3 4 حافظ قرآن ہو اور وہ باعمل ہو تو پھر اس گھر کے لوگوں کے لیے کتنی فخر کی بات ہوگی کہ وہ حافظ ان کو بخشوائے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ میرے محترم دوستو، قرآن کی عظمت کو پہچانیے۔ ہم لوگوں نے قرآن کو بالکل پیچھے کر دیا، بہت پیچھے کر دیا۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں قرآن، ہمارے قابو میں ہے، کوئی ہم کو منع کرنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود ہم قرآن پڑھنے میں کترا رہے ہیں، کتراتے ہیں۔ ترغیب دی جاتی ہے تو بھی بھاگ جاتے ہیں، نہ مدرسے میں آتے ہیں، نہ مکتب میں آتے ہیں، نہ حافظ صاحب کے پاس آتے ہیں۔ آپ کو میں واقعہ بتاؤں، روس میں جب کمیونزم کا دور تھا وہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، اور ایسا ظلم ہو رہا تھا کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو سیدھے گولی مار دی جاتی تھی۔ کسی گھر میں قرآن کا کوئی کاغذ، کوئی ٹکڑا مل جاتا تو پورے گھر کے لوگوں کو پھانسی لگا دی جاتی تھی۔
किसी से सलाम करते वो हुकूमत के लोग और वो सलाम का जवाब दे देता था तो समझ जाते कि ये भी मुसलमान है, फौरन उसको जो है ख़त्म कर दिया जाता था। ऐसा दौर गुजरा है रूस के अंदर, मास्को वगैरह में ऐसा दौर गुजरा है मुसलमानों के ऊपर। उस वक्त में मुसलमानों ने अपने ईमान को कैसे बचाया और कुरान की कैसे हिफाजत की है कि कहीं भी कुरान का नुस्खा नहीं होता था। पुराने जो हुफ़ाज़े किराम थे वो अपने सीनों में कुरान लिए हुए थे। कोई हाफिज़ कुरान दर्जी का काम कर रहा है तो कोई कुछ काम कर रहा है। तो लोग अपने बच्चों को कुरान सिखाने के लिए उनके पास दर्जी का काम सीखने के वास्ते भेजते थे। और ये इस तरह से दाखिला उनकी दुकान पे होता था कि लड़का जाता था तो दर्जी का काम सीखता और रोज़ाना वो हाफिज़ साहब 1-2 आयत उसको पकड़ा देते। इस तरीके से वहाँ के बच्चे कसीर तादाद में हाफिज़ कुरान बने। कुरान देखा नहीं, उसके हरूफ से कोई पहचान नहीं, न अलिफ जानते हैं न बा जानते हैं, मगर पूरा कुरान याद है। इस तरह से लोगों ने कुरान की हिफाजत की है। ये कुरान की हिफाजत अल्लाह ने चूँकि इसका ज़िम्मा लिया है और इसका ज़रिया अल्लाह ने मुसलमानों के सीनों को बनाया है, ये कुरान कोई मिटा नहीं सकता। क़यामत तक ये कुरान जैसा है वैसे ही रहेगा। चाहे दुनिया की पूरी ताकत लग जाए कुरान को ख़त्म करने में, कुरान नहीं मिटा सकते। अंग्रेज़ों के दौर में बहुत कोशिश हुई, ईसाइयों ने बहुत कोशिश की और करोड़ों रुपए सर्फ किए और पूरा इरादा कर लिया कि जितना कुरान मौजूद है सारे कुरान को जमा करो और ख़रीद करके सब दरिया में डाल दो ताकि कुरान ख़त्म हो जाए, क्योंकि कुरान ख़त्म होगा तो ये मुसलमानों से इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा। बहुत कोशिश हुई। ईसाइयों के पादरी ने, जो उनमें का तजर्बेकार आदमी था, खड़े होकर कहा कि ये मशवरा कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर पूरी दुनिया का कुरान जला दिया जाए और दरिया में डाल दिया जाए ये हो सकता है, मगर जो इनके बच्चों के सीनों में और इनके बड़ों के सीनों में जो कुरान महफूज है उसको तुम कैसे जला सकते हो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान की अज़मत को पहचानिए, कुरान की तिलावत को लाज़िम बनाइए। हर घर में कुरान की तिलावत की आवाज़ आनी चाहिए। कोशिश कीजिए अपने बच्चों पर दबाव बनाइए, खुद भी अपने नफ्स पे ज़ब्त कीजिए कि मोबाइल को ज़रा किनारे कीजिए और कुरान की तिलावत कीजिए। कुरान इसीलिए आया है कि हम कुरान पढ़ें और अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए।